ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خراساں کا رہنے والا ہوں. میں نے اپنی ماں کو اپنے سر پر بٹھا کر، کندھے پر بٹھا کر پیدل حج کے لیے لایا ہوں، اس لیے کہ میری ماں کی خواہش تھی میرے گھر کی زیارت کرنا، اور میرے پاس اتنی مال اور وسعت نہیں تھی کہ میں مال کے ذریعے کشتیوں کا انتظام کر سکوں یا کسی اور چیز کا انتظام، سواری کا انتظام کر سکے. میں اپنی والدہ کو حج کے لیے لا سکتا تھا، میں غریب تھا، اس لیے میں نے اپنی ماں کو اپنے سر پر بٹھا کر حج پر لے آیا. اور جب میری ماں حج کو آئی تو میری ماں نے جب طواف کا معاملہ آیا، طواف کے دوران کئی مرتبہ میرے جسم پر غلاظت کر دی جاتی تھی، تو میں طواف کو توڑ دیتا تھا اور جا کر ماں کی صفائی کرتا تھا اور خود اپنے جسم کی صفائی کرتا تھا، پھر میں طواف کے لیے جاتا تھا. ایسا کئی مرتبہ اللہ کے رسول میں نے کیا ہے. اللہ کے رسول بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کیا؟ سوچئے صحابی رسول کی کتنی بڑی قربانی. ماں کو سر پر بٹھا کر، خراساں افغانستان کے علاقے کو کہا جاتا ہے، افغانستان سے لے کر مکہ مکرمہ تک اس زمانے کی اس گرمی کی شدت کی حالت میں پیدل حج کو لے جانا، ماں کو سر پر بٹھا کر اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنا، اس کی غلاظت کو صاف کرنا، اور ان تکلیفوں کے بیچ میں ماں کو اف تک نہیں کہنا، ذرا سی ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کے صحابی رسول یہ بات پوچھ رہے کہ اللہ کے رسول کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ فوراً اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ اے صحابی رسول، اے میرے پیارے صحابی، تمہاری ماں نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھ کر جو چکر لگائی ہے گھر کے، اس میں سے 1 سیکنڈ کی تکلیف کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا. سوچئے کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے فرمایا. ہم یہ سمجھتے ہیں، عام طور پہ انسان کے دماغ میں شیطان یہ خیالات ڈالتا ہے کہ ہم مہینے کا گھر کا خرچ اگر دے رہے ہیں، ماں کے لیے کچھ دوائیوں کے پیسے ہم دے رہے ہیں، ان کے لیے رہنے کا کچھ انتظام ہم یہ کر رہے ہیں، تو ہمارے دل میں ایک بڑا تکبر پیدا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ کے بڑے اطاعت گزار ہیں، بڑے فرمانبردار بچوں میں ہمارا نام ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارا لہجہ ایسا ہے، ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو تکلیف دینے والا ہے، تو ہمارے پورے اعمال ضائع ہونے والے ہیں.